جی ہاں، محبت یہ ایمان کی شان ہے. ایمان بڑھتا ہے تو محبتیں بڑھتی ہے. جی ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے محبتوں کا انتظام کریں گے، محبتیں پیدا ہوتی ہے. اور ایمان کی شان ہی محبت ہے. المؤمن یالف ویولف ولا خیر فی من لا یالف. کہ مومن تو محبت کرتا ہے اور مومن سے محبت کی جاتی ہے، اور جو محبت نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے. پھر ایک دعا سکھائی، یہ دعا مانگتے رہنا، اسے چھوڑنا نہیں. جی ہاں، اللہ سے مانگنا سکھایا کہ اللہ سے کسی کو مانگنا آ جاوے تو بڑی دولت، کیونکہ اللہ سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ دینے والا اللہ. کیا دعا؟ کہ نمازوں کے بعد یہ دعا مانگا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور اللہ سے نمازوں کے بعد مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کی تاکید ہے کہ اس کو چھوڑے نہیں. یہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیا حکمت ہے اس میں؟ تو اس کی حکمتیں تو اللہ رسول ہی جانتے ہیں، علماء کرام بھی بتاتے ہیں، جتنے اللہ ان پر کھولتے ہیں. دو چیزیں مانگی، اے اللہ میری مدد کر، اعنی کہ میری مدد کر، میرا ہاتھ بٹا. جی ہاں، کس بات پر؟ کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، کہ میں تیرا ذکر کروں، تجھے یاد کروں. ہاں، اس کے لیے مدد مانگی ہے. کیوں کہ اللہ سے غفلت کرنے والی سب چیزیں ہیں، سب سے زیادہ مال اور اولاد، ان سے زیادہ تعلق، تو یہ زیادہ غافل کرے. تو حضور نے دعا مانگی کہ اللہ میری اعانت کر، میری مدد کر. کس بات پر؟ تیرے یاد کرنے پر، کہ میں تجھے یاد کروں، میں تجھے یاد رکھوں. جی ہاں، اللہ کی یاد رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کے احکام پورے کر کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ میں بچا کر اللہ کو یاد رکھے. یہ سب ذکر کہلاتا ہے. یہ زبان سے بھی، جیسے حضور نے بہت سے کلمات زبان کے بتائے، یہ پڑھا کرو. ایسے جو چیز اللہ نے جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کا ادا کرنا یہ بھی ذکر ہے. اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے. اس لیے دعا مانگی کہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر. کتنی بڑی بات ہے. ہاں، کہ تیرا ذکر کرنے پر میری مدد کر کہ میں تیری ذکر کرنے والا بنوں، تیری اطاعت کرنے والا، تیری تابع داری کرنے والا بنوں. ہاں، تو اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اس کے حکم کی تابع داری بھی کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ مانگی، اعنی علی ذکرک وعلی شکرک، اور تیرا شکر کرنے پر میری مدد کر. کیوں کہ آدمی کی طرف دو چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ہر ایک کی طرف. ایک اس کے احکام آتے ہیں اور ایک نعمتیں آتی ہیں. یہ دو آتی ہیں، یہ دونوں قابل شکر ہے. مصیبت بھی آتی ہے مگر وہ قابل صبر ہے. جی ہاں، تو یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہے. کیا کیا؟ اللہ کے حکم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سچائی، یہ سب یہ احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں بندے کے. اس کے لیے تو مانگا کہ مجھے تیرے ذکر کی توفیق دے تاکہ تیرے حکم پورے ہو جائیں، حکم پورا کر کے اطاعت کر کے میں تیرا ذاکر بنوں. ہاں، دوسری چیز کیا آتی ہے؟ نعمتیں آتی ہے، تندرستی آتی ہے، مالداری آتی ہے، اولاد آتی ہے، مال، یہ سب نعمتیں ہیں. جی ہاں، آج کل تو نعمتیں بہت ہو گئی. جی ہاں، بہت. قیامت کی علامتوں میں سے نعمتیں بہت ہو جائے گی، مال بڑھ جائے گا. تو نعمتیں آ گئی. تو
تو نعمت کا کیا تقاضا ہے کہ شکر کرے. اس لیے شکر پر مدد مانگی کہ میری مدد کر کہ میں نعمتوں میں تیرا شکر گزار بنوں. اللہ نعمت دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی لیکن پیداوار بہت ہوئی. کتنی بڑی قدرت ہے کہ بغیر پانی کے پیدا کیا ہے. ہاں, یقین بنانے کی بات ہے کہ اللہ پانی کا محتاج نہیں ہے کہ پانی ہوگا تو پیدا ہوگا, کہ نہیں, اللہ تو بغیر سب کچھ کے سب کچھ کرے. ہاں, اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے. تو نعمتیں دی ہے اللہ نے. تو نعمت کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ کسی کو نعمت دے تو وہ اس کا شکر گزار بنے. اس لیے شکر کرنے پر مدد مانگی تاکہ نعمت میں ناشکرا نہ بنے, نمک حرامی نہ کرے کہ اللہ تو نعمت دے اور یہ گناہ کرے, کہ اللہ تو مال دے یہ حرام سے کمائے, حرام سے کھائے اور حرام میں خرچ بھی کرے. یہ کیا ہوا؟ زبردست ناشکری ہوئی ہے, زبردست ظلم کیا اپنے اوپر. تو نعمتوں کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر مانگا ہے کہ اللہ مجھے شکر گزار بنا تاکہ تیری نعمتوں میں ناشکرا نہ بنوں, تیرا حق ادا کروں. کیونکہ شکر میں یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے اللہ کا حق ادا کروں. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب. یہ دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جو مجھے پسند چیزیں تجھے مجھے دی ہے, تیری نعمتیں ہیں, اب یہ بھی توفیق دے کہ میں مجھے تیری پسند والی جگہ خرچ کروں. یہ بھی سکھایا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پسند کی چیزیں دی ہیں تو پھر اللہ کا مال کو اڑاؤ گے, مال سے گناہ کرو گے. یہ منع ہے, مال ضائع کرنا منع ہے, مال کو برباد کرنا منع ہے. کیونکہ یہ امانت بھی ہے اور سہارا بھی ہے. مال کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے, اس کا حساب دینا ہے. حساب دینا یہ اس کی امانت ہونے کی نشانی ہے. یہ حساب دینا پڑے گا, تمہارا نہیں ہے. ہاں, نوکر کو بازار بھیجے پیسہ دے کر تو آ کے حساب دیتا ہے کہ اتنے کی دوائی آئی, اتنے کی سبزی آئی, یہ. جی ہاں, کیوں؟ وہ مال اس کو دیا تھا, وہ امانت ہے. جی ہاں, تو مال اللہ کی امانت ہے, اس کو برباد کرنے کا حکم نہیں ہے, ضائع کرنے کا حکم نہیں ہے, اسے گناہ کرنے کا حکم نہیں ہے. اسے حق میں ادا کرو. سب سے پہلے اللہ کا حق, کہ مال میں اللہ کا کیا حق ہے. جی ہاں, بندوں کا کیا حق ہے, اس کو جان کر کے پوچھ کر کے ادا کرنا چاہیے. یہ مال کا شکر ہوگا. جب کسی نعمت کا شکر ہوتا ہے تو اللہ زیادہ دیتے ہیں, اور زیادہ دیتے نہیں, دیتے ہی رہتے ہیں. فرمایا میں دیتا ہی رہوں گا, دینے کے ایک دفعہ دے دوں گا, کہ نہیں میں تو دیتا ہی رہوں گا. نعمت پر لازیدنکم, زیادہ ہی بڑھاتا رہوں گا. سب سے زیادہ آسان راستہ اللہ سے لینے کا ہے شکر گزاری. شکر گزاری ہو تو اللہ دیتے ہی رہیں گے, آسان راستہ. تو اللہ نے تندرستی دی ہے, مال دیا ہے, اولاد دی ہے, تو اسے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. اور شکر میں یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہم پر واجب کی ہے وہ پہلے ادا ہو جائے. اللہ کی فرض کی ہوئی چیز نماز 100% مسلمانوں پر واجب ہے. کوئی ہم میں بے نمازی نہ رہے. ہاں, کوئی بے نمازی ہے تو اسے سمجھاوے کہ بھائی تو مسجد والا بن, اللہ والا بن, اس میں تیرا کیا نقصان ہے؟ دوسری جگہ جائے گا تو نقصان ہوگا. اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ مسجد میں آنے والا تو اللہ کا مہمان ہے. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان, اور اللہ سے زیادہ مہمان نوازی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سمجھنا چاہیے. ہاں, اس لیے شکر میں یہ ہے جب اللہ نے تندرستی دی ہے, مال دیا ہے, تو سب سے پہلے اللہ کا حق, اللہ پر ایمان, اور اللہ کے ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت. اور عبادت میں سب سے اول درجہ نماز کا ہے, کسی کی معافی نہیں ہے. آخر تک فرض ہے, ہر حال میں, ہر بندے پر. اس لیے شکر گزاری میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں
اللہ کی امانت سمجھ کر اس کو اچھی طرح ادا کرے. یہ بتایا کہ مجھے مدد دے کس پر؟ کہ تیری شکر گزاری پر، کیونکہ تیری طرف سے نعمتیں ہر وقت آتی رہتی ہے، رات بھی دن بھی، اور اللہ کے احکام بھی ہر وقت آتے رہے. دن کے احکام الگ ہوتے ہیں، رات کے احکام الگ ہو گئے. رات کے حکموں کو رات میں پورا کرو، دن کے حکموں کو دن میں پورا کرو. کسی کو ترتیب بدلنے کا حق نہیں ہے. ہاں کہ عشاء کی نماز صبح کو پڑھے، ابو بکر فرماتے تھے کہ کسی کو ترتیب بدلنے کا حق نہیں ہے. جو رات کے حکم ہے وہ رات میں پورے کرو، جو دن کے حکم ہے دن میں پورے کرو. ہاں کسی کو ترتیب بدلنے کا حق نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے حضور صاحب نے دعا مانگی ہے کہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، یعنی تیرے حکموں کے پورا کرنے پر اور تیرے شکر کرنے پر، کہ تو نے بہت نعمتیں دی ہیں تو میں اس کا شکر ادا کروں، کہ اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا ہو جائے. کیونکہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے. دنیا کیا ہے؟ حقوق ادا کرنے کی جگہ، اور آخرت کیا ہے؟ بدلہ پانے کی جگہ. یہ ترتیب ہے کہ جو دنیا سے حق ادا کر کے جائے گا اسے بدلہ ملے گا، اور جس نے حق ادا نہیں ہوا، حق مرا ہے اس کے ہاتھ سے، تو اس کی پکڑ ہوگی. اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ کی سزا کی کسی میں طاقت نہیں ہے. ہاں بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاوے، اور عذاب سے بچنے کے یہی راستہ ہے کہ حکم آوے تو پورا کرے، نعمت آوے تو کہ اس کا شکر ادا کریں. جو جو حق واجب ہوتے ہیں اپنوں کے دوسروں کے، جتنے، کیونکہ اسلام میں جتنے تعلقات اتنے حقوق، یہ قاعدہ ہے ہمارا مذہب میں، جتنے تعلقات اتنے حقوق. کہ جانور پالا ہے، آپ کا جانور سے تعلق ہے تو جانور کا بھی حق ہو گیا. مرغی ہے تو مرغی کا حق، بکری ہے تو، ہاتھی ہے تو، کیوں پالا ہے اس کو. جی ہاں، تو جتنے تعلقات اتنے حقوق. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ دین سیکھو، پوچھو علم والوں سے، تاکہ جہالت میں زندگی نہ گزر جائے اور حق برباد نہ ہو. جہالت کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے آدمی حق برباد کرتا ہے. سب سے بڑا نقصان جہالت کا ہی ہے. جیسے نابینا ہوتا ہے نا، نابینا بیچارہ کہیں بھی چلا جائے اسے پتہ ہی نہیں، ٹھوکر ہے، گڑھا ہے، کچھ نہیں، کیوں؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں. ایسے جاہل نابینا ہے، اسے خبر نہیں ہے. اس لیے دین بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاویں. دین کی باتیں جاننے والوں سے، عالموں سے پوچھیں، تاکہ فرائض صحیح ادا ہو جائیں، واجبات صحیح ہو جائیں. صحیح علم ہوگا تو حرام سے صحیح بچنا ہوگا، نہیں تو حرام بھی نہیں جانے گا اور بچے گا بھی نہیں. کیوں؟ جانتا ہی نہیں ہے تو جیسے نابینا ہے وہ کہیں بھی اس کا پاؤں پڑ جائے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. اس لیے مدد مانگیے کہ رب اعینی، اے اللہ میری مدد کر. علم بھی دے، عمل بھی دے، توفیق بھی دے، یہ سب مدد میں ہے، تاکہ تیرا ذکر ہو جاوے، تیری اطاعت ہو جاوے، اور تیرا شکر کرنے پر مدد دے. کہ شکر، کہ اللہ تعالیٰ شکر سے بہت راضی ہے کہ میں نے اس کو نعمت دی ہے اور اس نے میرا شکر کیا ہے. نبیوں کی صفت ہے، نوح علیہ السلام کی صفت، انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ کیسے بندے تھے کہ اللہ کے شکر کرنے، سارا سال روزہ رکھتے تھے. کون؟ نوح علیہ السلام. سارا سال. کتنی لمبی عمر. ہاں، تو لمبی عمر میں لمبا شکر. پھر تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کی ایذا پر صبر کرتے تھے. جی ہاں، اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو تعریف کی ہے انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ. تو یہ نبیوں کی صفتیں ہیں. نبیوں کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے کہ جو صفتیں نبیوں میں آوے وہ ہم میں آوے. نبیوں کے قصے ہم کو سنائے ہیں. کیوں؟ تاکہ نبیوں کے رخ سے دین زندگی گزارو. اس لیے اس امت کو نبیوں کے قصے سنائے ہیں. کیوں؟ یہ نبیوں کے کام کی وارث ہے.
ہم نبیوں کے کام کے وارث ہیں، دنیا میں دین پر چلیں گے اور دنیا میں دین کو چلائیں گے، یہ نبیوں کا کام ہے، اس لیے ہم کو نبیوں کے قصے سنائیں۔ تو یہ نبیوں کی صفتیں بتائیے کہ نوح علیہ السلام کیسے تھے، یہ شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، شاکرا لانعمہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار۔ جی ہاں، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام، مہمان نواز تھے، اللہ نے ان کو دیا بھی تھا بہت، تو مہمانوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی نہ کوئی مہمان آ گیا تو اس کے ساتھ کھانا۔ جی ہاں، شکر گزار اللہ کی نعمتوں میں۔ تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کر رہے ہیں، یہ یاد دہانی کر رہے ہیں کہ اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، تیری اطاعت کرنے والا بنوں، تیری نعمتوں پر شکر کرنے والا بنوں، نعمتوں کا حق ادا کروں، اور آخری وحسن عبادت یہ بڑی بات کہ مجھے اچھی سے اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اس میں سارا آ گیا، ذکر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، استغفار کے ساتھ سب، اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی کروں، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ یہ سب عبادت کی خوبیاں ہیں کہ عبادت یقین کے ساتھ کرے۔ اس کے ساتھ منافق کو یقین نہیں ہوتا اور مومن کو یقین ہوتا ہے، اللہ رسول کی بات سچی۔ تو عبادت کا حسن وہ کیا، یقین، ہاں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، اللہ مجھے اس حکم کے پورا کرنے پر یہ دینے والا ہے، اس کا یقین، حکم میں کامیابی کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین، یہ عبادت کی خوبی، حسن عبادت کہ میں ایسی عبادت کروں، خوبی والی عبادت، یہ یقین والی، جی ہاں، اور اخلاص والی۔ کس والی؟ کہ عبادت سے کیا غرض ہے کہ لوگ پابند کرے، لوگ پرہیزگار کرے کہ نہیں، بلکہ اللہ راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے۔ مخلص دونوں چاہتا ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے اور آخرت بھی چاہے، کیونکہ آخرت کی نعمت کے بھی محتاج ہیں ہم تو، یہ دنیا کی نعمتوں کے محتاج ہیں تو آخرت کی نعمت کے بھی محتاج ہیں، اس لیے بطور محتاج کے یہ تو عبادت کی خوبی یہ ہے کہ اندر یقین بھی آوے، اندر اخلاص بھی آوے، خالص اللہ کے لیے، کسی کو بتانا نہیں ہے، اپنے عملوں کو کر کر کے چھپاؤ، یہ نہیں کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ایڈورٹائز نہیں کرنی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، اپنے عملوں کو چھپاتے ہو، اپنی نیکیوں کو بھی چھپاؤ، کیونکہ ہر نیکی آدمی کا صدقہ ہے، اور صدقہ چھپا کر دے تو اس کی طاقت بڑھ جائے گی۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ صدقات کو چھپاؤ گے تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہاں، تو اپنی عبادتوں کو چھپاؤ، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، صرف اللہ جانے اور میں جانوں، بس بینی بین ربی، میرا اور خدا کا معاملہ ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بتانا نہیں ہے، اخلاص سے کرنا بھی ہے، اور اخلاص سے کر کے پھر اپنی تعریف نہیں کرنی ہے، اپنے یہ نہیں کرنی ہے، تشہیر نہیں کرنی ہے، مشہور نہیں کرنے اپنے آپ کو۔ تو عبادت کی خوبی میں سے یہ ہے کہ یقین کے ساتھ کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اور کیا خوبی ہے کہ استقامت سے کرے، پابندی سے کرے، کبھی کرے کبھی نہ کرے، یہ کیا، اس میں کوئی خوبی نہیں آئے گی، کیا کرے، پابندی سے کرے، بس اس کا وقت بھی مقرر کیا، اس کا طریقہ بھی مقرر ہو گیا، پوری پابندی سے کرے۔ جی ہاں، تو عبادت میں خوبی آتی ہے، پابندی سے کرو، نماز کی پابندی سے پڑھو، بس جہاں وقت ہو گیا کہ بس اب نماز، اب دوسرا کوئی کام نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے تھے، ہم سے باتیں کرتے تھے اور اذان ہو گئی تو ایسے اٹھ کے نکل جاتے تھے ہمارے درمیان میں سے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، کیوں؟ کیا اللہ کے
اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، اب یہ بچوں کا وقت ختم ہو گیا. یہ طریقے ہیں پابند بنا کہ اللہ کا حکم ہم کو کھینچے. جس آدمی کو کاروبار کھینچتا ہے، کھانے پینے کے تقاضے کھینچتے ہیں، ہاں ایسے کہ اتنے پابند بنے کہ وہ چیز ہمیں کھینچے کہ آج میری تلاوت نہیں ہوئی، آج میری پہلی صف نہیں ہوئی، آج میری جماعت سے نماز نہیں ہوئی، یہ چیز اس کو کھینچے. جی ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ خوبی ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرے اور یہ سارا کر کے اللہ سے اپنے قصور کی معافی بھی مانگے. یہ خوبی کی بات ہے کہ کرے بھی اللہ کے لیے اور قصوروار اپنے آپ کو ٹھہرا کر کے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جو کچھ تیری توفیق ہوا مجھ سے جو کمی کوشش ہو گئی وہ تو معاف فرما دے. اسے خوبی آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو یہ خوشی کا موقع دیا ہے. اس کا شکر یہ ہے کہ اب یہ نیت لے کر کے جائیں کہ اب انشاءاللہ زندگی میں کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، اور ہو گئی تو معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے. ہو سکتا ہے آدمی کا پاؤں پھسل جاتا ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے، تو کیا کرے کہ اپنے آپ کو اس پر باقی نہ رکھے بلکہ اللہ سے معافی مانگ کر کے اللہ سے معاملہ صاف کر دے. تو اللہ کو بہت پسند ہے. اس مجمع سے اور اس قسم کے مجموعوں سے یہی فائدہ ہے. رمضان کا مجمع، یہ مجمع، اس چیز سے یہی فائدہ کہ ہمارے پاس خیر کی چیزیں آویں اور ہم خیر کی چیزوں کو پابندی سے کرتے رہیں. اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک.